العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِينِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ. بچوں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، البتہ عبارت کے اندر جو سمجھایا گیا ہے، کفنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ آپ کو میں مختصر بتا رہا ہوں. مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے، جب مکمل طور پہ کارروائی ہو جائے تو سب سے پہلے کھاٹ پر آپ وہ کپڑا رکھیے جو سب سے بڑا ہے، جس کو لفاف بولتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہے کپڑا، 3 کپڑوں میں سب سے بڑا کپڑا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کھاٹ پر کا جو کپڑا رکھیں گے وہ ہوگا جس کو ایزار بولتے ہیں. یہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک ہوتا ہے، جبکہ لفاف سر سے زیادہ بڑا اور پیر سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو آپ کپڑا رکھیں گے وہ ہے جو قمیص ہے. قمیص کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. اس میں سلنا نہیں ہے، اس میں جیب نہیں ہے، اس میں کلی نہیں ہے، دامن نہیں ہے. بہرحال اس طرح آپ جو ہے تینوں کپڑے جب رکھ دیے، اب باڈی کو، ناش کو لے آئیے، میت کو، اور سب سے پہلے جو آپ کفن باڈی کے بدن میں ڈالیں گے وہ ایزار، وہ قمیص ہوگا. دوسرے نمبر پر آپ ایزار باندھیں گے، ایزار کو لپٹیں گے. تیسرے نمبر پر آپ لفاف کو لپٹیں گے. لپیٹنے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں، الٹا کو پہلے رکھیں گے، سیدھا کو بعد میں رکھیں گے، تاکہ سیدھا والا حصہ اوپر رہے. اس کے بعد آپ کی کتاب والے نے ایک لفظ یہ استعمال کیا ہوا، وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ. اس کفن کو آپ باندھ دیجیے، 3 جگہ گرے لگا دیجیے، ایسا بٹی وغیرہ سے 3 جگہ، سر پر، پیر پر اور کمر کے پاس، تاکہ راستہ وغیرہ میں کھل نہ جائے. آگے عبارت دیکھیے، وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةً لِرَبْطِ صَدِيَيْهَا. اور عورت زیادہ کی جائے گی کفن سنت میں اوڑھنی اس کے چہرے کے لیے، اور ایک ٹکڑا اس کے سینہ کو باندھنے کے لیے. یعنی عورت کے کفن کے اندر، عورت کا کفن جو ہوگا کل 5 کپڑا ہوگا. 3 تو وہی لفاف، ایزار، قمیص جو مرد میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. 2 اور کپڑا اس میں بڑھے گا، ایک اوڑھنی کہلائے، اوڑھنی بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سینہ بند بولتے ہیں. اخیر میں ہم آپ کو ان کے بھی کفنانے کا طریقہ بتائیں گے. آگے عبارت دیکھیے، وفری کفایت خمارن، اور کفن کفایت میں اوڑھنے کو بڑھائیں گے. یعنی مرد کا کفن کفایت 2 آپ پڑھ کے آئے ہیں. ایک مان لیجئے ایزار دیا، لفاف دیا، تو عورت کا 3 کفن کفایت کہلائے گا، اوڑھنے بھی بڑھ جائے گی. وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا زَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الْقَمِيصِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَهَا. ترجمہ دیکھیے، اور عورت کے بال کو 2 لٹ میں کر دیا جائے گا، 2 حصے میں کر دیا جائے گا. اس کے سینے کے اوپر، جو قمیص کے اوپر رکھیں گے، پھر اوڑھنے اس کے اوپر، لفاف کے نیچے، پھر سینہ بند اس کے اوپر. اس عبارت کے اندر عورت کے کفنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ کی کتاب والے نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. 5 کپڑے عورت کے ہوئے. سب سے پہلے نمبر پر آپ کی کتاب والے جو سمجھا رہے ہیں اس کا خلاصہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ کھاٹ پر جو کپڑا رکھیں گے وہ سینہ بند کو رکھیے. اس کے بعد لفاف کو رکھیے، اس کے بعد ایزار کو رکھیے، اس کے بعد قمیص کو رکھیے. سر بند کو سائیڈ میں رکھیے. اب جب آپ میت کو لا رہے ہیں چارپائی کے اوپر، تو سب سے پہلے قمیص اس کے بدن میں آپ ڈال دیں گے. قمیص پہنانے کے بعد، قمیص کی مقدار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ گردن سے لے کر کے یہ وہ گھٹنوں تک ہوگا. یہ قمیص آپ نے پہنا دیا. اس کے بعد اب آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا زَفِيرَتَيْنِ.
اب عورت کے جو بال ہوتے ہیں اس بال کو دو حصے میں آپ بانٹ دیجئے، دو حصہ کر کر کے ایک حصہ اس طرف اور دوسرا حصہ اس طرف، جو قمیص جو پہنایا ہے آپ نے اس قمیص کے اوپر رکھ دیجیے، سینے کے اوپر رکھوائیے، یہ گویا۔ اور اب اس کے بعد سربند کو لائیے، سر کے اوپر اس کو رکھ دیجیے۔ سربند میں آپ یاد رکھنا یہ ہے کہ باندھنا نہیں ہے، اس کو لپیٹنا نہیں ہے، آپ بس بال چھپ جائے اس حساب سے سر کے اوپر اس کو دے دیجیے۔ یہ دو کپڑا عورت کے بدن میں چلا گیا، ایک قمیص اور دوسرے نمبر پر یہ سربند آ گیا۔ تیسرے نمبر پر اب جو آپ باڈی کے ساتھ لپٹیں گے وہ ازار ہوگا، چوتھے نمبر پر آپ لفاف لپٹیں گے، پانچویں نمبر پر آپ نے جو سب سے پہلے کپڑا رکھا ہے وہ اب آ رہا ہے جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ سینہ بند کی مقدار غالباً پچھلے صفحات میں آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے۔ یہ سینہ گردن سینہ سے لے کر کے بعد لوگوں نے کہا ناف تک اور بعد میں کہا ران تک۔ بہرحال یہ ایک طریقہ وہ ہوا جو صحابہ کتاب نے تذکرہ کیا ہے، اور عام طور پر کتابوں میں ایک دوسرا طریقہ بھی لکھا ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو اس طریقہ کی اختیار کر لیں۔ اس کی شکل یہ ہوگی، آپ سب سے پہلے کھاٹ پر جو کپڑا رکھیں گے وہ ازار رکھیں گے، وہ لفاف رکھیں گے، اس کے بعد سینہ بند رکھیں گے، تیسرے نمبر پر آپ ازار رکھیں گے، چوتھے نمبر پر قمیص رکھیں گے، اور جب آپ پہنانے کے لیے آئیں گے وہ میت کو تو سب سے پہلے نمبر پر آپ قمیص پہنائیں گے، اس کے بعد سربند آپ لائیں گے، اس کے بعد آپ ازار پہنائیں گے، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو کپڑا آئے گا یہ سینہ بند آئے گا، پانچویں نمبر پر لفاف آئے گا۔ اور باندھنے لپیٹنے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ پہلے بایاں لپٹیں گے پھر دایاں لپٹیں گے، دایاں اوپر رہے گا۔ بہرحال جون سی شکل دونوں طریقہ کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کی کتاب والے نے پہلے نمبر جو آپ کی کتاب والے نے وہ شکل لکھی ہے جو میں آپ کو پہلے نمبر پر نقل کیا۔ آگے عبارت دیکھیے، وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ وِتْرًا قَبْلَ أَن يُدْرَجَ فِيهَا، اور کفنوں کو دھونی دیا جائے گا تاک دفعہ قبل اس کے کہ اس میں گھسایا جائے باڈی کو، یعنی کفن کو جو ہے نا لوبان وغیرہ سے دھونی دے دیجیے 3 دفعہ 5 دفعہ ایسا، اور پھر آپ کفن پہنائیے اس کو۔ وَكَفْنُ الضُّرُورَةِ مَا يُوجَدُ، اور کفن ضرورت وہ ہے جو میسر آ جائے، جتنا مل گیا مرد کے ہاتھ میں عورت کے ہاتھ میں وہ کپڑے ضرورت ہے، وہ ان کو جو بھی میسر ہو جائے، یہ ایک ہی کپڑا کیوں نہ ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت کو ایک ہی کپڑا دیا گیا تھا، وہ بھی کافی نہیں ہو رہا تھا، سر چھپایا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، بات ختم ہو گئی۔ فصل الصلاۃ علیہا، یہ فصل نماز میت پر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے نماز جنازہ جو ہے یہ اللہ کے دربار میں ایک طرح میت کے حق میں سفارش کرنا ہے۔ مسلمان بھائی سے یہ مسلمان بھائی جدا ہو رہا ہے، سب آدمی جا کر کے اللہ کے دربار میں جی سفارش کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے اوپر 40 ایمان والے نماز جنازہ پڑھ لیں اس کی سفارش اس میت کے حق میں بلا شبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ لہذا حتی الامکان کسی راہی اور راہی دار البقاء کے لیے یہ ہم لوگ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا یہ محرومی کی بات ہے۔ آگے دیکھیے عبارت، الصلاۃ علیہ فرض کفایۃ وارکانها تکبیرات والقیام وشرائطها 6۔ نماز جنازہ میت کے اوپر پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اگر پڑھ لے رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جا رہی ہے، کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں اور وارکانها التکبیرات والقیام، اور اس کی ارکان 2 ہیں۔ فرض نماز جنازے کے اندر صرف 2 چیزیں فرض ہیں، ایک 4 تکبیر اور دوسرے نمبر قیام، بس یہی 2 چیزیں ہیں۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو بولتے ہیں یہ فرض ہے، اور کھڑا ہونا۔ وشرائطها ستۃ، اور اس کی شرطیں کل 6 ہیں۔ اسلام المیت، میت کا مسلمان ہونا، لہذا کافر کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے۔ وطہارتہ، اور میت کا، اور اسی طرح میت کے بدن پر جو کپڑا اس کا پاک صاف ہونا۔ وتقدمہ، اور میت کا آگے ہونا۔ وحضورہ، اور حضور اکثر بدنہ، یا اور اس کا موجود ہونا، میت کا موجود ہونا، یا یہ کہ میت کے اکثر بدن کا موجود ہونا۔ اور نصفہ مع راسہ، یا یہ کہ آدھا ہو سر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کسی میت کے بدن کا نصف حصہ ہے، نصف سے زائد حصہ ہے، ایک ایسی پوزیشن ہوئی، کٹ گیا، مر گیا، کسی بھی شکل میں پھنس گیا جس کی وجہ سے باڈی کا آدھا حصہ سے زائد موجود ہے، تو چاہے سر ہو یا نہ ہو اس کو کفنائیں گے، اس کو نہلائیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر صرف آدھا حصہ ہے تو سر ہونا چاہیے، اگر سر کے ساتھ آدھا حصہ ہے تب کفن دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ اس کے اوپر پڑھی جائے گی۔ آدھا سے کم حصہ ہے تو اس کو جو ہے ایسے ہی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے بغیر نماز جنازہ کے حوالہ کر دیا جائے گا مٹی کو۔ صرف سر نظر آ رہا ہے یا بدن کا آدھا سے کم حصہ نظر آ رہا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جی آگے دیکھیے، وقول المصلی علیہا غیر راکب بلا عذر، اور اس پر جنازے پر نماز پڑھنے والا کا سوار نہ ہونا بغیر عذر کے، یہ بھی شرطوں میں ہے۔ یعنی کوئی عذر نہیں ہے تو جو لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں وہ سواری پر نماز نہ پڑھیں، زمین پر کھڑے ہوں نماز پڑھیں۔ ہاں کوئی عذر ہے، مثلا پانی ہی پانی ہے تو اب وہاں پر کیا کسی سواری پر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تو چاہیے تھا، کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ وقول المیت علی الارض، اور میت کا بھی زمین پر ہونا، یہ بھی شرطوں میں ہے۔ قال فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجوز الصلاة على المختار إلا من عذر، بس اگر وہ سواری پر ہو میت یا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے مختار مسلک کے حساب سے۔ ہاں کوئی عذر ہے، مثلا وہی پانی ہی ہے، کیچڑ ہی ہے، اس کی وجہ سے آپ ہاتھ پر رکھے ہوئے، سواری پر رکھے ہوئے تو گنجائش ہے۔ جی وسننها 40، اور جنازے کی 4 سنتیں ہیں۔ قیام الامام بہدایہ صدر المیت، امام صاحب کا کھڑا ہونا میت کے سینے کے بالکل سامنے، ذکرن کانا او انثی، چاہے مذکر ہو میت یا مؤنث ہو۔ پہلے نمبر کی چیز یہ ہوئی، میت کے سامنے کھڑے ہوں امام صاحب، سینے کے سامنے کھڑے ہوں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ والثنا بعد التکبیرۃ الاولی، اور ثنا سبحانک اللہم جو آپ پڑھتے ہیں پہلی والی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الثانیۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا دوسری تکبیر کے بعد۔ والدعاء للمیت بعد الثالثۃ، اور میت کے اوپر دعا پڑھنا تیسری تکبیر کے بعد۔ اس کے اندر آپ کی کتابوں نے مجھے بتلایا ہے، نماز جنازے والوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں مسنون ہیں، 4 چیزیں مسنون ہیں۔ جی اللہ کی تعریف بیان کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجی جائے، اور میت کے لیے جو ہے یہ دعا کی جائے۔ پہلے نمبر پر صاحب کتاب نے جو بیان کیا کہ میت کے بالکل سامنے کھڑا ہونا، یہ بعض احباب نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، جبکہ آپ کی کتاب نے سنت میں شمار کر رہے ہیں۔ بچوں اب انشاءاللہ اگلی بار عبارت آگے حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.